آخری سوال ہے آج کا، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کتاب ثابت نہیں تو اتنی بڑی فقہ کیسے وجود میں آ گئی؟ اماموں کی تقلید کے حوالے سے کوئی اسپیشل لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ چلو مہربانی، لیکچر ہی لے لو۔ مسئلہ نمبر 197 ہے میرا جی، 4 اماموں کی تقلید کا مسئلہ۔ اماموں کے نام کے اوپر یعنی ان کی علمی خدمات ہیں، انہوں نے میں نے کئی چیزیں ڈیوائز کی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب لکھے گا تو اس کی فقہ آگے چلے گی۔ ہمیں کتاب والا مسئلہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ان کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بتائیں انہوں نے کہاں لکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی، ان کے شاگرد تھے امام محمد، امام ابو یوسف، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹرانسفر کی ہیں، ایون تقریباً 60% مسائل میں صاحبین نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف بھی کیا، تو فقہ اس طریقے سے ان کی چلی ہے۔ تبھی تو کتاب الرد علی ابی حنیفہ چیپٹر ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، ابو حنیفہ کے وہ مسئلے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس زمانے میں ان کے خلاف چیپٹر لکھ دیا گیا ہے۔ ابن ابی شیبہ جو ہیں بخاری مسلم کے استاد ہیں، مسلم شریف میں 1500 حدیث ہیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں، اور اس کا میں نے چیپٹر کا پورا تعارف کرایا ہوا ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 17 ہے ہماری ویب سائٹ پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کریں کہ امام حنیفہ کے کون سے مسائل قرآن و سنت کے خلاف تھے۔ وہ پری میچور فقہ تھی، حدیثوں کے بغیر تابعین کے اقوال پہ بن گئی، بعد میں جب صحیح احادیث سامنے آئی لوگوں کے سامنے، جب کمپائل ہو کے، تو شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت کے قریب ہے۔ باقی مسئلہ 197 ہی دیکھ لیں، زیادہ یعنی اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آلریڈی ایک بڑا مینیجبل فارم میں لیکچر ہے، یہ میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہے، جس میں نے HD کیمرے میں کئی ایک مثالیں دکھائی ہیں۔ 1.5 پونے 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، 197 مسئلہ لکھیں، یوٹیوب پہ وہ لیکچر کھل جائے گا۔